اگر وہ سیاستدان ہے تو اسے کن خطوط کو اختیار کرنا ہوگا، اگر وہ معاشرے کا اصلاح کار ہے تو معاشرے میں اصلاح کیسے وہ لا سکتا ہے، اگر وہ طالب علم ہے تو طالب علم ہونے کی حیثیت سے اسے کیا کام کرنا ہے، اور اگر استاد ہے تو استاد ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کی ذمہ داری کا تعین ہو جائے۔ ضیاء الحق صاحب، آپ تو ترجمان بھی ہیں اور میڈیا سے بڑے وابستہ رہتے ہیں۔ راغب صاحب کی نیت تو کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل واضح ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے والد کا مشن تھا، زندگی ان کسی میں گزر گئی، محبت، پیار، امن، اخوت، وہ تو ہمیشہ ایک کرنے کی بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین۔ لیکن یہ مجھے بتائیے کہ کیا ان سیمینارز کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے، یا یہ صرف بھئی ولولہ انگیز تقریر ہوئی، قراردادیں پیش ہوئیں، اور اس کے بعد جناب اگلے برس اب دیکھیں گے کہ کون سا موضوع نیا ہوگا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی نتیجہ نکلتا ہو، کسی پر کوئی جوں رینگتی ہو، یا یہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے، بس آپ اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں جب سے میرا جامعہ نعیمیہ سے تعلق ہوا ہے، یہ بات آپ جو پروگرام کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو جتنے سال میرے جامعہ نعیمیہ صاحب وابستگی ہے اور جو خدمت اللہ تعالیٰ لے رہا ہے مجھ سے، کہ اللہ پاک کا کرم ہے جامعہ نعیمیہ کے حوالے سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ پہلے جب ہمارا سٹارٹ تھا تو چند لوگ تھے اسکولوں میں، کالجوں میں پروفیسر۔ اب یہ پچھلے 5 سے 10 سال میں دیکھ رہا ہوں جامعہ نعیمیہ میں کہ جامعہ نعیمیہ کے ان پروگراموں کا، ان معیشت دانوں کا، ان سیاست دانوں کا، ان صحافیوں کے آنے کی جو گفتگو سماعت فرماتے ہیں آنے سے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جامعہ نعیمیہ الحمدللہ جہاں مساجد میں، مدارس میں اور بیرون ممالک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان مساجد کے اندر، وہاں ساتھ ساتھ جامعہ نعیمیہ کے جو فارغ التحصیل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جو ہمارا بہت بڑا بچیوں کا بھی ادارہ ہے، وہ بچے اور بچیاں 1122 میں بھی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ وہ جامعہ نعیمیہ کے لڑکیاں اور لڑکے صحافت کے میدان میں بھی۔ اب مجھے دیکھیں میرا جامعہ نعیمیہ سے تعلق ہے، تو ابھی جو میری لاسٹ بک آئی ہے وہ 12ویں بک ہے میری، اور میری 3 بکس جو ہیں وہ مذہب کے ٹاپک پہ ہیں، اور باقی جو کتابیں ہیں وہ سیاست کے موضوعات پہ ہیں۔ تو یہ ہے پھر اب 1122 کی بات ہم دیکھتے ہیں تو پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، ڈی ایچ اے میں خطیب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک آپ دیکھیں کہ پولیس میں کانسٹیبل سے لے کے ایس ایچ او تک بھی ہمارے لڑکے کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں، ادارے ہیں، یونیورسٹیوں میں دیکھیں ہمارے جامعہ نعیمیہ کے جو کالی پروگرام، لیپ ٹاپ کی جو پروگرام ہو رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد بچیوں کی اور بچوں کی وہ جامعہ نعیمیہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دین کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں جا کے بہت سارے لاہور میں جو کالجز ہیں ان میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان میں پڑھتے ہوئے وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، اور کیا لے رہے ہیں، جہاں ایک عام جو دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے ہیں ان کی صف میں کھڑے ہو کر وہی سر پہ امامہ، وہی ٹوپی شریف، وہی نقاب بچیوں کے اوپر، تو وہ لیپ ٹاپ لے رہے ہیں۔ ایک چیز میں نے کل محسوس کی، اور ناظرین میں آپ سے بھی یہ بات اس کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ ایک قرارداد پیش ہوئی بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے، وہ یقیناً ان کے سامنے پیش ہونی چاہیے تھی، اور میں بہت ہی ادب کے ساتھ اس قرارداد کی پرزور انداز میں تائید کروں گا، اور وہ یہ تھی کہ بھئی کیا یہ صرف کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں کا حق ہے لیپ ٹاپ لینے کا، یہ مدارس کے بچوں کو بھی ملنا چاہیے؟ تو یہ کل راغب نعیمی صاحب نے باقاعدہ قرارداد پیش کی تھی۔ آپ بتائیے بھائی کہ یہ صرف بچوں کو لیپ ٹاپ یہ بھائی بالکل ملنا چاہیے یونیورسٹی کے بچوں کو، لیکن یہاں تو ماشاءاللہ عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے، آپ کی تو کمپیوٹر لیب ہے باقاعدہ، میں نے دیکھا ہے بچیاں یہاں پر اپنے لیپ ٹاپس کے ساتھ موجود تھیں۔ تو کیا آپ پھر کہیں گے یہ بات سب سن لیں تاکہ کہ بچوں کو بھی ملنا چاہیے مدارس کے بچے؟ جی بالکل، میں اس بات کی پرزور حمایت بھی کروں گا، اور الحمدللہ پنجاب حکومت میں ہم نے پہلے بھی اس بات کو رکھا تھا کہ بچوں کو جن کا تعلق صرف مدارس کی دینی تعلیم کے ساتھ ہے ان کے لیے بھی لیپ ٹاپ کی ایک تعداد مقرر کی جائے اور اس کے لیے تقسیم کا فارمولہ طے کیا جائے۔ الحمدللہ آج پنجاب کے مذہبی امور کے سیکٹری کی میٹنگ ہوئی ہے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے عہدیداران کے ساتھ، اور فارمولہ بھی طے پا گیا ہے کہ اتنی خاص تعداد میں یہ کمپیوٹر تقسیم کیے جائیں گے۔ ہم نے کل قرارداد پیش کی، 1 ماہ پہلے بھی ہم نے اس بات کو انیشیٹ لیا تھا اس بات کا، اور الحمدللہ آج وہ فارمولہ طے پا گیا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی یہ کمپیوٹر ایک تقریب میں ان طلباء میں تقسیم کیے جائیں گے جن کا تعلق صرف اور صرف اور صرف دینی مدارس کے ساتھ ہے۔ آپ کی بات مان لی جاتی ہے، ایک بڑی بات
یہ عموماً باتیں مانی نہیں جاتی ہیں لیکن آپ کی بات میں اثر ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ بزرگوں کا ایک فیض ہے. بالکل صحیح بات. فیضان آپ تو ماشاءاللہ یعنی جب بھی آپ کی ہم گفتگو سنتے ہیں مفتی صاحب, عموماً میں نے جب بھی یہاں آیا ہوں آپ ماشاءاللہ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ علماء کرام کو بھی مدعو کرتے ہیں اور بڑا حفظ مراتب کا آپ خیال رکھتے ہیں. ایک بہت بڑے ادارے سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ, نعیمین ایسوسی ایشن. تو کچھ اگر ناظرین کو بتائیں یہ نعیمین ایسوسی ایشن کیا ہے, یعنی پہلے تو جامعہ نعیمیہ ہے تو پھر یہ ایسوسی ایشن کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیا فرمائیں گے؟ ہر ادارے سے جو طلباء جب فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تو ادارے کے ساتھ ان کے ایک باہمی ربط کے لیے کوئی نہ کوئی ایک تنظیم رکھی جاتی ہے کہ جس سے ادارے کے ساتھ ان کی وابستگی بھی رہے, ربط بھی رہے, اور پھر جو ادارے کا میسج ہے, ادارے کے مقاصد ہیں, ان کے زمانہ تعلیم کے بعد جو نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, نئے نئے مقاصد متعین ہوتے ہیں, تو اس تنظیم کے ذریعے سے وہ ساتھیوں تک پہنچتے رہیں اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں وہ ادارے سے ان کا لنک بھی رہے اور نئی پیش آمدہ جو مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے وہ کوشاں رہے. یعنی یہ اولڈ اسٹوڈنٹس ٹائپ کا کوئی؟ ہاں, اولڈ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے جو شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی علیہ الرحمہ نے چند سال پہلے اس کی ضرورت محسوس فرمائی اور باقاعدہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ادارے کے فارغ التحصیل علماء کو جو ہے وہ فراہم فرمایا. اچھا, اسی لیے پھر آپ نے اس کو نعیمین ایسوسی ایشن جو ہے جی اس کا نام دیا, اس کو رکھا. یہ اسی نسبت کے ساتھ, اسی تعلق کے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. یہاں جامعہ نعیمیہ میں نماز مغرب ادا کی جائے گی. ہم اس وقت ایک بہت بڑی علمی درسگاہ میں موجود ہیں. نماز کی ادائیگی کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.